الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین الہی آمین۔ تو چلیں ہم پہلے تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 160 160 اور سورۃ النساء۔ اللہم زبان کی درستگی کی دعا، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ تو سورۃ النساء ہم تلاوت سنتے ہیں آیت 160۔ جی، تو سورۃ النساء آیت 160 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ نے تلاوت سنی 3 آیات کی، تو پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن لفظی ترجمہ آیت 160 کا انشاءاللہ کرتے ہیں۔ جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ فَبِظُلْمٍ پس بوجہ ظلم کے، من الذین ان لوگوں کی طرف سے، ہادو جو یہودی بن گئے، حرمنا حرام کر دی ہم نے، علیہم علی پر ہم ان، طیبات پاکیزہ چیزیں، احلت حلال کی گئی تھی، لہم ان کے لیے، وبصدہم اور بوجہ ان کے روکنے کے، ان سے، سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، کثیراً بہت زیادہ۔ اب رواں ترجمہ آیت نمبر 160 کا انشاءاللہ۔ جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث، اور اللہ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث۔ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، یعنی ان جرائم اور معاصی کی وجہ سے، یعنی ان کے بڑے بڑے جرم تھے، ان کے گناہ تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا یہودیوں پر بہت سی چیزیں، بہت سی حلال چیزیں ہم نے ان پر حرام کر دی تھی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں۔ اب آیت 161 انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ 161 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم۔ آیت 161 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ جی 161 وَآخِذِهِمْ اور بوجہ ان کے لینے کے۔ عظمیٰ جی میرا خیال ہے تہمینہ بھول گئی ہیں، تہمینہ کو ایک میسیج کر دیں، صرف میسیج کر دیں، واٹس ایپ کر دیں نا، نہیں تو وہ تو پابندی سے آتی۔ وَآخِذِهِمْ اور بوجہ ان کے لینے کے، الربا سود کو، وہ حالانکہ قد تحقیق، وہ کا مطلب اور ہوتا ہے لیکن یہاں وہ حالانکہ اس کا معنی ہے، نہو وہ روکے گئے تھے، انہو اس سے، کس سے روکے گئے تھے؟ سود لینے سے۔ وَأَكْلِهِمْ اور بوجہ ان کے کھانے کے، اموال الناسی اموال مال کی جمع ہے، مال الناسی لوگوں کے، بالباطل باطل طریقے سے، وَآتَدْنَا اور آتت تیار کیا، نہ ہم نے،
للکافرین، لی کا مطلب لیے، کافرین کافروں کے لیے، منہم اس میں ان میں سے، عذاباً عذاب، علیما دردناک۔ 161 رننگ ٹرانسلیشن۔ اور سود جس سے منع کیے گئے تھے، سود کا مطلب پتہ ہے نا، ربا، انٹرسٹ، اسے لینے کے باعث اور لوگوں کو کا مال ناحق مار کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ کیوں ان کے لیے عذاب ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے منع کیا تھا کہ ربا نہ لینا، سود نہ لینا، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور لوگوں کا مال جو ہے ناحق مار کے کھاتے تھے، تو اس وجہ سے ہم ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر آیت 162 کا ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ آیت 162 میں دیکھتے ہیں، لیکن لیکن الراسخون جو راسخ ہیں، پختہ کار ہیں، فی العلم میں، علم میں۔ آپ کہتے ہیں نا راسخ یعنی پختہ ہونا، آپ کہتے ہیں میں اللہ ہمارے ایمان کو ہمارے دل میں راسخ کر دے، اس کو بٹھا دے، اس کو مضبوط کر دے، اس کو جما دے۔ تو اللہ تعالیٰ علم والوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ علم والے جو راسخ ہوتے ہیں، جو پختہ کار ہوتے ہیں، جو مضبوط ہوتے ہیں علم میں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور المؤمنون جو ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا الا طرف کا آپ کی، و اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا من سے قبل پہلے کا آپ۔ اب کا تو آپ کو یاد ہو گیا نا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو الیکا قبل کا مطلب ہوتا ہے آپ، والمقیمین اور المقیمین جو قائم کرنے والے ہیں، الصلاۃ نماز کو، اور المؤتون جو دینے والے ہیں، الزکوٰۃ زکوٰۃ کو، والمؤمنون اور المؤمنون جو ایمان لانے والے ہیں، باللہ اللہ پر، والیومی اور الیومی یوم الآخری آخرت پر، اولئک یہی لوگ، سنؤتیہم ان قریب، نوتی ہم دیں گے، ہم ان کو، ہم ضمیر ہے یعنی ان کو، اجرن اجر، عظیمہ بڑا۔ آیت 162 رننگ ٹرانسلیشن۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں، راسخون فی العلم، راسخون کہتے ہیں مضبوط علم والے، کامل علم والے جو ہیں، اور ایمان لانے والے ہیں، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے، یعنی آپ سے کہا جا رہا ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو کتاب قرآن مجید آپ پر اتاری گئی ہے، اور جو آپ سے پہلے تورات، زبور، انجیل اتاری گئی تھی، وہ اس پر ایمان لاتے کون ہیں؟ جو الراسخون فی العلم ہے، مضبوط ایمان والے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ ہمارے دل میں ایمان کو راسخ کر دے، ایمان کو جما دے، ایمان کو مکمل کر دے، ایمان کو مضبوط کر دے، تو وہ اس طرح کے علم والے ہوتے ہیں، علم میں مضبوط ہوتے ہیں۔ تو جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں کہ پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور تو یعنی اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ نیکیاں جو کریں گے، یہ کام، اس کو ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اجر عطا فرمائیں گے۔ تو آیت کا ہم اتنا حصہ دیکھ لیتے ہیں کہ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی ان سے مراد بھی اچھا پہلے تو یہ بتایا گیا کہ لیکن ان میں جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کون ہیں؟ ان سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ، جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن سلام جو ہے نا یہودی اسکالر تھے، یہود کے عالم تھے، تورات کو بہت اچھی، ایک عالم ہوتا ہے اپنی کتاب کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی اس کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، اس کے عالم تھے۔ تو عبداللہ بن سلام پہ ہم کسی دن پورا درس رکھ لیں گے، کیونکہ صحابہ کے لیے کسی صحابہ کی زندگیوں کو جب ہم سنتے ہیں تو اس میں بھی بڑا سبق ملتا ہے نا، جس طرح انہوں نے قربانیاں دی کری۔ تو عبداللہ بن سلام یہود کے عالم تھے، وہ جو تھے مسلمان ہو گئے۔ تو اس سے مراد جو ہے نا الراسخون فی العلم، پہلے تو ان کو لیا گیا ہے کہ عبداللہ بن سلام جو اپنے علم میں مضبوط تھے اور کامل تھے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد جو ہے ان جو ایمان لاتے ہیں اور جو کتاب پہ ساری کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ان سے مراد بھی وہ اہل ایمان ہیں، اور جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے یا پھر مہاجرین اور انصار مراد ہیں، یعنی شریعت کا پختہ علم رکھنے والے کون تھے؟ عبداللہ بن سلام اہل کتاب میں سے تھے، یعنی یہودیوں میں سے تھے، وہ مسلمان ہوئے، مہاجر اور انصار اور شریعت کا پختہ علم رکھنے والے اور کمال ایمان سے متصف لوگ، جو بھی ایمان لے وہ سارے جو علم میں پختہ کار ہو، ان معاصی کے ارتکاب سے بچتے ہیں۔ معاصی کہتے ہیں گناہ کو، گناہ کے ارتکاب سے بچتے ہیں، کون سے گناہوں سے؟ جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اب آیت کا دوسرا حصہ دیکھ لیتے ہیں، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، اس سے مراد زکوٰۃ اموال ہے، یعنی مال سے تو ہم زکوٰۃ کرتے ہیں نا، دیتے ہیں نا۔ کب دیتے ہیں ہم مال سے زکوٰۃ؟ جب سال ختم ہو جاتا ہے تو رمضان میں دیتے ہیں، جتنی ہماری بچت ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو مال سے زکوٰۃ ہو گئی، زکوٰۃ نفوس یعنی اپنی نفس سے، اپنی جان سے بھی زکوٰۃ اس میں آ جاتی ہے۔ یعنی کس طرح اپنی جان سے کیسے زکوٰۃ؟ اپنے اخلاق اور کردار کی تطہیر اور ان کا تزکیہ کرنا، اپنے اخلاق اور کردار کو جو برائیاں ہیں اس میں سے نکال دینا ہے اور بہترین اخلاق اپنانا ہے، ویسا اخلاق جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور جو روز آپ پڑھتی ہیں سیکھتی ہیں وہ سارا۔ جیسے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق خلق کیا تھا، تو آپ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ تو چلتے پھرتے قرآن تھے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل کرتے تھے فوراً اس کو عمل کر کے بھی دکھا دیتے، وہی اعمال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں دی ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے بلند درجے پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو مال سے زکوٰۃ دینا، اور ایک کیا کرنا؟ اپنے اخلاق اور کردار کی تطہیر پاکیزی کرنا، اس کا تزکیہ کرنا، دونوں ہی مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نیز بوس بعد الموت، بوس بعد الموت یعنی موت کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، جزا سزا ہوگی، ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لیں گے، اور بعد الموت اور عملوں پر جزا و سزا کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا اور ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ آیت 162 ہم پڑھ رہے تھے، اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں۔ اسکرین پہ بھی آپ توجہ مبذول فرمائیے گا اپنی کہ جی اخلاص نیت کی دعا ذرا ہم بھول گئے، لیکن چلے میں پڑھ دیتی ہوں جلدی سے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ اچھا اب ہم جو ہے دیکھتے ہیں اس کو، الراسخون فی العلم کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ الراسخون فی العلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الراسخون فی العلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نافع بن یزید کہتے ہیں الراسخون فی العلم اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے، جو لوگ قرآن لے کے بیٹھے نا اس آیت کو گول دائرہ بنا دے پین سے، مت ڈریں آپ کا قرآن خراب نہیں ہوگا، یہ قیامت کے دن گواہ بنے گا کہ آپ نے اس کا ورڈ ٹو ورڈ سمجھا تھا۔ تو الراسخون فی العلم کو پین سے خوب اچھا گول مارک کر دیں یا انڈر لائن کر دیں، نافع بھی یہ گواہی دے گا، اور پھر آپ کے بعد جو لوگ ہیں نا جو پڑھیں گے، آپ کے بچے وغیرہ، جیسے میں کسی چیز کو مارک کرتی ہوں بعد کے والے پڑھیں گے تو وہ بھی دیکھیں گے کہ اچھا الراسخون فی العلم، یعنی جس بھی آیت کو آپ انڈر لائن کریں گے وہ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ نافع بن یزید کہتے ہیں راسخون فی العلم اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے، اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے، اور اس میں انتہائی منکسر ہوتے ہیں، وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے، اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ ایک اور قول ہے کہ الراسخون فی العلم وہ ہوتا ہے جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کے اور اللہ کے درمیان تقویٰ ہوتا ہے، نمبر 1 اس کے اور اللہ کے درمیان تقویٰ ہوتا ہے، اس کے اور مخلوقات کے درمیان عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، وہ اکڑتا نہیں ہے، اللہ کی مخلوق سے بہت عاجزی سے بہت انکساری سے ملتا ہے، اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے، وہ دنیا کی ہر خواہش کے پیچھے نہیں بھاگتا، چاہے حرام طریقہ، بعض لوگ ایسے نا حرام طریقہ بھی اختیار کر لیتے ہیں تو اس کو بے رغبتی ہوتی ہے، اس کو اتنی محبت نہیں ہوتی، حلال میں جو مل جاتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے، وہ ایک مجاہد ہوتا ہے، وہ ایک جہاد کا اپنی نفس کو ہمیشہ کستا رہتا ہے، اپنی نفس کو برائی پہ اگر اکسائے تو اس کو روکتا ہے، ہاں یہ نہیں کہ جو نفس نے کہا وہ کر دے، جائز ناجائز وہ نہیں کرتا۔ تو اب آپ اس پہ بھی دیکھیں اسکرین پہ، الراسخون فی العلم جو راسخ ہیں علم میں،
یعنی علم میں مضبوط لوگ ہیں، علم میں پختہ ہیں، علم میں کامل ہیں۔ کون سا علم؟ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ نے حکم احکامات دیے وہ کرتے ہیں، اور جو ہے اپنی خواہش کو کے لیے ضرور وہ کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جاتے۔ منکر مزاج ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کو وہ اس کا انکاری ہوتے ہیں، اس کے منکر ہوتے ہیں، اس کو نہیں کرتے۔ پھر اچھا، پھر دوسرا امیج دیکھیں، ان کے اور اللہ کے راسخون فی العلم، ان کے اور اللہ کے درمیان تقویٰ ہوتا ہے۔ تقویٰ آپ کو پتہ ہے کہ پرہیزگاری، بیمار جو کیا کرتا ہے، شوگر کا مریض شوگر سے پرہیز کرتا ہے، اور جو ہے جو بھی مریض ہوتے ہیں وہ السر کا مریض کیا کرتا ہے، تیز چیزیں نہیں کھاتا ہے، بوائل کھاتا ہے، تو پرہیزی ہوتی ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ گناہ سے پرہیز، گناہ سے پرہیز، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر سے گناہ سے پرہیز، کہ اللہ مجھے جو ہے پکڑ ہو جائے گی، جزا سزا ہوگی، اور پھر وہ اللہ سے ڈر کے گناہ سے پرہیز کرتا ہے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو ان کے اور اللہ کے درمیان تقویٰ ہوتا ہے، ان کے اور مخلوقات کے درمیان عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، ان کے اور ان کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے۔ وہ جنگ پہ جا کے جہاد نہیں کرتے، وہ اپنے نفس کا مجاہدہ کرتے رہتے ہیں نا۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی سوچ بدل دیتے ہیں کہ بس میں نے اب قرآن و حدیث پہ چلنا ہے، اور اپنے یہ جو ہوتا ہے نا، کسی کو پچھاڑنا، پہلوان کو لے کہا جاتا ہے نا کہ پہلوان نے کسی کو پچھاڑ دیا، وہ تو بہت آسان ہے۔ اپنی نفس کو جو ہے پکڑ کے رکھنا، اس کو پچھاڑنے سے روکنا، کہ وہ ہر غلط بات، ہر چیز اپنی خواہشات سے نفس کے پیچھے چلنا، چاہے وہ حرام طریقے سے ملتی ہے تو وہ نہیں کرتا ہے۔ وہ اپنے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا کرتا ہے۔ ان کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے، اور ہر چیز کو وہ چاہے حرام طریقے سے ملتا ہے وہ نہیں لیتا ہے۔ وہ اتنی محبت نہیں رکھتا دنیا سے، جہاں ہاں حلال میں جو مل جاتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ راسخون فی العلم، تو پھر ہم اس کا وہ کرتے ہیں سمرائز، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 دیکھیں، پوائنٹ آؤٹ کرتی جائیں گی عظمیٰ جی۔ نمبر 2، اپنے نفس کے ساتھ سختی برتتے ہیں، ایروز دیے گئے نا۔ نمبر 3، بندوں سے عاجزی کا معاملہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں۔ پھر وہ قربانی کرتے ہیں، ایسا کام جو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، ہر طرح کی، اپنی جان کی، مال کی، گھر کی، درس کے لیے گھر دے دیں گے، قربانی کریں گے، مال دے دیں گے، جان دے دیں گے، مسجد بن رہی ہوگی تو وہ ڈونیشن دے دیں گے، بہت سارا کچھ۔ پھر اپنی خواہشات کو کس طرح وہ کنٹرول کرتے ہیں اپنی، تو جان سے کوئی ایسا چیز نہیں کرتے، مال قربان کر دیتے ہیں۔ تو تقویٰ قبولیت کی، تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ خواہشات کی قربانی، جان کی قربانی، مال سے قربانی کرنا، جہاں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچنا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں پہ سب خرچ کرتے تو تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ اور قبولیت کی شرائط کیا ہے ان ساری چیزوں کو سارے کام کر کے؟ نمبر 1 دیکھیں، پنک کے نیچے، اخلاص نیت۔ ابھی جو ہم نے اخلاص نیت کی دعا پڑھی کہ خالص اللہ کے لیے جمع ہونا، خالص اللہ کے لیے کام کرنا، اور دل کی خوشی کے ساتھ کرنا، کرن و تونی، ہاں بس اب ایک کلاس لگی ہے کر لیتی ہوں، ہاں وہ کیا وہ پڑھنے سے، دعا پڑھنے سے جو ہے میرے 360 جوڑ کا مجھے ثواب ملے گا، کفرانہ ادا ہو جائے گا، نہیں، خوشی کے ساتھ، بہت خوشی کے ساتھ، اور اللہ کی راہ میں بہترین چیز قربان کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ٹھنڈا باسی اور یہ کہ ڈریس بھی دیا تو بٹن نکال کے، لیس نکال کے، کہ بڑی مہنگی لیس ہے کہ کسی کو پہننے کے قابل بھی نہ رہے۔ تو یہ سارا ہے، یہ پورا چارٹ آپ لوگ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اور پھر جو ہے آپ اس کو ہمیشہ دیکھتے رہیے گا، آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تھی ہماری آیت نمبر 162۔ اب راسخون فی العلم آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح آ گیا کہ علم میں پختہ کار کون ہوتے ہیں، ان کے کیا کام ہوتے ہیں نا۔ اب آیت نمبر 163 ہم کرتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لفظی ترجمہ۔ انا، بے شک، ہم نے، اوحینا، وحی کی ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، کما، جیسا کہ، اوحینا، وحی کی ہم نے، الی نوح، طرف نوح کے، والنبیین، اور ان نبیوں کے، من بعد ہی، اس کے بعد تھے، وہ اوحینا، اور وحی کی ہم نے، الی، طرف، ابراہیم، ابراہیم کے، و اسماعیل، اور اسماعیل کے، و اسحاق، اور اسحاق کے، و یعقوب، اور یعقوب کے، علیہم السلام، والاسباطی، اور اولاد یعقوب کے، و عیسیٰ، اور عیسیٰ کے، و ایوبا، اور ایوب کے، و یونسا، اور یونس کی، و ہارون، اور ہارون کے، و سلیمان، اور سلیمان، و آتینا، اور دی ہم نے، داؤد کو، زبورا، زبور،
داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی۔ اب رواں ترجمہ پڑھتے ہیں آیت 162 کا، لیکن ان میں 162 جی نہیں جی جزاک اللہ خیر 163 یقیناً ہم نے آپ کی طرف جی آیت 163 سورۃ النساء، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون علیہ اور سلیمان علیہم السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا، اور یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور رسالت سے بھی انکار کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جس میں مذکورہ قول کا رد کرتے ہوئے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد وحی نہیں نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ساری یہ آیت ہمیں بتا دی کہ ان کے بعد بھی سب اتنے پیغمبروں پہ وحی آئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جن نبیوں اور رسولوں کے اسماء گرامی اور ان کے واقعات قرآن کریم میں بیان کہے گئے، ان کی تعداد 25 یا 24 بتائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں صرف 24 یا 25 نبیوں کا ذکر آیا ہے، جیسے نمبر 1 آدم علیہ السلام، ادریس، نوح، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، الیوسف، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، ذوالکفل علیہم السلام، تمام کے تمام پہ علیہم السلام۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک 25ویں جو ہیں حضرت محمد صلوات اللہ وسلام علیہ و علیہم اجمعین ہیں، آخری نبی جن پہ جو ہے سیل ہو گئی، نبوت کی سیل لگے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ چیز بتائی گئی آیت نمبر 163 میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 164 انشاءاللہ پڑھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 64 کا۔ اچھا اب یہ آپ ذرا اس پہ دیکھیں کہ 164 ہم کرتے ہیں انشاءاللہ جی۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وہ رسولن اور رسولن کئی رسول ہیں، قد تحقیق، قصص ناہم قصص قصہ بیان کیا، ذکر کیا نہ ہم نے ہم ان کا۔ اب قصص تو ہم بھی قصہ کہتے ہیں نا، تو دیکھیں ہماری اردو عربک میں 500 لفظ ملتے ہیں جو ہمیں معلوم ہے۔ علیہ کا اللہ پر، کا آپ، علیہ کا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، وہ رسولن اور کئی رسول ہیں، لم نہیں نقصصم ذکر کیا ہم نے ان کا، علیہ کا آپ پر، وکلما اور کلمہ کلام کیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے تکلیماً کلام کرنا۔ آیت 164 سورۃ النساء و رننگ ٹرانسلیشن، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ یعنی اس کو ہم آیت کا یہ حصہ دیکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں۔ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سارے میں نے نام آپ کو گنوائے تھے نا، وہ سارے اس میں بتائے گئے۔ اس کے بعد بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، یعنی جن انبیاء رسول کے نام اور واقعات قرآن میں بیان نہیں کیے ان کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث میں جو بہت مشہور ہے کہ 1,24,000 اور ایک حدیث میں 8,000 کی تعداد بتلائی گئی ہے، لیکن جو روایت جو ہے وہ ضعیف ہیں۔ قرآن و حدیث سے صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ادوار و حالات میں مبشرین و منذرین انبیاء آتے رہیں۔ انبیاء کو مبشرین کہا جاتا ہے، مبشر ہوتے ہیں خوشخبری دینے والے، اور منذرین ہوتے ہیں ڈرانے والے۔ خوشخبری کون دیتے، کیا ہوتی مبشرین، کیا ہوتے خوشخبری، بشارت کیا ہوتی ہے کہ جنت کی خوشخبریاں، کہ نیک اعمال کر کے آؤ گے تو تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ جنت میں جاؤ گے۔ اور انبیاء جو منذرین بھی ہوتے ہیں، ڈرانے والے۔ تو انذار کیا ہے، دوزخ سے ڈرانا کہ برے کام کر کے آؤ گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ تو تمام انبیاء مبشرین و منذرین ہوتے ہیں، اور آپ وسلم کا بھی لقب ہے بشیر و نذیر۔
کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بشیر و نذیر، بشارت دینے والے جنت کی، اور نذیر ڈرانے والے دوزخ سے، جہنم کی آگ سے۔ بالآخر یہ سلسلہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا گیا۔ اس سے پہلے کتنے نبی آئے، ان کی صحیح تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی دعوے داران نبوت ہو گزرے ہوں یا ہوں گے، سب کے سب دجال اور کذاب ہے، اور ان کی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور امت محمدیہ سے ایک متوازی امت ہے۔ اور شروع میں کے سالوں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ کذاب جو تھا، اس سے بھی نمٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، اور اس کے بعد کافی لوگ آئے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ جتنے بھی دعوے دار تھے وہ سب جھوٹے تھے۔ تو آپ کی توجہ مجھے پتہ ہے مبذول ہے اسکرین پہ، تو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں جو اسکرین شیئر کیا گیا ہے کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ تَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ رسولوں کی تعداد 403 ہے اور 5 اولو العزم ہیں۔ قرآن مجید سے 25 رسولوں کے نام پتہ چلتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار رسول آئے جن کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا، صرف 25 کا قرآن میں ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو تھی ہماری آیت نمبر 163 تھی۔ اب ہم جو ہے نہیں، آیت نمبر 164، سوری، 164 تھی، جزاک اللہ۔ 164 ہم نے پڑھی۔ اب ہم جاتے ہیں آیت نمبر 165 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ جی 165، آیت نمبر 165 ہم پڑھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ رسولن، یہ رسول تھے، مبشرینہ خوشخبری دینے والے، و منذرینہ ڈرانے والے، لی اللہ تاکہ نہ یکونہ ہو، للناسی لوگوں کے لیے، اللہ اللہ پر، حجتن کوئی حجت، بعد الرسولی بعد رسولوں کی، اور کانا ہے اللہ عزیزاً زبردست، حکیماً حکمت والا۔ 165 انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں رننگ ٹرانسلیشن 165 کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو پچھلی آیت میں تھا نا 164 میں کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا، تو یہ جو ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ خاص صفت ہے جس میں وہ جو ہے سارے انبیاء سے ممتاز ہیں، کیونکہ ایک روایت میں ان کی روح سے امام ابن کثیر اس صفت ہم کلامی میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہم کلام ہوئے، آدم علیہ السلام سے بھی، تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں وہ کہ آدم علیہ السلام سے بھی ہم کلام ہوئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کو شریک کیا اس میں کہ ان کو بھی چونکہ وہ ہوئی تھی نا، معراج ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس وقت کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 165 کا ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں بنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی آیت کا یہ پورشن ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دینا، اور کافروں کو اللہ کے عذاب اور بھڑکتی ہوئی جہنم سے ڈرانا۔ یعنی نبوت کا یہ سلسلہ ہم نے اس لیے قائم فرمایا کہ کسی کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو تیرا پیغام ہی نہیں پہنچا۔ جب اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حساب کتاب ہوگا، جہنم میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ سلسلہ نبوت کا اس لیے لے رکھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو تیرا پیغام ہی نہیں پہنچا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا، یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّ، یہ آیت میں پڑھتی ہوں آپ سے، جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا، اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں، آیت دیکھیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ہی ان کو اس کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے، تو پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے
ذلیل اور رسوا کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے سے پیشتر تیری آیات کی پیروی کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی فرما دیا کہ اس لیے ہم نے نبی بھیجے تاکہ کسی حجت تمام ہو جائے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا، کوئی بشیر و نذیر آیا ہی نہیں تھا، کوئی جنت کی بشارتیں دینے والا اور دوزخ کے عذاب کے بارے میں کوئی بتانے والا ہمیں آیا ہی نہیں تھا. تو وہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا، پتہ ہی نہیں تھا کہ جب گناہ کی وجہ سے کوئی آگ میں جا رہا ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 166 انشاءاللہ. 166 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 166. ہاں، آیت 166. لیکن اللہ، لیکن اللہ، ہم بھی لیکن کہتے ہیں نا، تو دیکھیں عربی میں بھی لیکن ہم لیکن کہتے ہیں. یشہدو گواہی دیتا ہے، شہادت تو ہم بھی کہتے ہیں نا گواہی، بیما ساتھ اس کے جو انزلہ اس نے نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، انزلہ اس نے نازل کیا ہے اس کو، بعلم ہی اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے بھی، یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدہ گواہ. آیت 166 رواں ترجمہ. اور جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اپنے علم سے اتارا ہے، فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو فرشتوں کی کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ بطور خود ہی گواہی کے لیے کافی ہے. اب ہم 67 دیکھتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 167. جی، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدو اور صدو انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، قد تحقیق، دلو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، دلالن گمراہ ہونا، بعیدہ دور کا. سورۃ النساء 167 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا، یقیناً گمراہی میں وہ دور نکل گئے. ظاہر ہے قرآن پہ نہیں چلیں گے، خود بھی نہیں چلیں گے، لوگوں کو بھی نہیں چلنے دیں گے، تو کیا ہوگا کہ ہم گمراہی میں چلے جائیں گے، کیونکہ قرآن تو نور، ہدایت، فرقان اور روشنی ہے. تو اس پہ نہیں چلیں گے تو اندھیرے میں بھٹکتے ہی رہیں گے، جنت کا راستہ ملے گا ہی نہیں. اب آیت نمبر 168 ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آیت 168 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق، جاکم آ گیا تمہارے پاس، کم کا مطلب پاس، تمہارے، کم کا مطلب تمہارے پاس، الرسول رسول، بالحق ساتھ حق کے، حق لے کر، من ربکم تمہارے رب کی پاس سے، فآمنوا پس آمنو ایمان لاؤ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، اور ان اگر تکفرو تم کفر کرو گے، تو انا بے شک، للہ اللہ ہی کے لیے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، اور الارضی زمین میں، وکانا اور کانا ہے، اللہ تعالی، علیمن علم والا، حکیمن حکمت والا. آیت نمبر 1 جی، آیت نمبر، ہاں چلیں اب اس کا ہم آپ نے رانگ پڑھی، 168 پڑھی، 168 پڑھنی تھی. ان الذین، اچھا یہ پڑھی، جزاک اللہ. انا بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا، لم نہیں، یکن اللہ ہے اللہ، لیغفرا کہ بخش دے، لہم ان کو، ولا اور نہ، لیہدیہم کہ ہدایت دے ان کو طریقہ راستے کی. تو 168 169 میں نے کون سی پڑھ لی تھی؟ اچھا اب دونوں کا ساتھ وہ کر لیں گے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. 168 تھی نا، 168، ہاں 167 168. جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا، یقیناً گمراہی میں وہ دور نکل گئے. جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا. یہ تھی آیت نمبر 168. یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیونکہ مسلسل کفر اور ظلم کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا،
جس سے اب ان کی ہدایت و مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارا ایک ضمیر ہوتا ہے نا، ایک کانشیس ہوتا ہے، سب کانشیس، وہ ہمیں ملامت کر رہا ہوتا ہے، غلط کام ہو گیا، غلط کام، سارے وقت نیند نہیں آتی، پریشانی رہتی ہے، لیکن ہم جو ہے گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور ضمیر کو، کانشیس کو دباتے چلے جاتے ہیں، تو ایک گناہ کا ایک نقطہ کالا دل پہ رکھ جاتا ہے، دوسرے گناہ کا دوسرا نقطہ، ہوتے 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 ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے ہمارا جو کانشیس ہوتا ہے، اور پورا دل جو ہے نا وہ کالا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلسل کفر اور ظلم، اور اس سے کیا ہوتا ہے، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اور اب ہدایت اور مغفرت کی کوئی امید نہیں ہوتی جب گناہ پہ گناہ کرے۔ لیکن اس دل کی سیاہی جو ہے، اس کو جو ہے قرآن کی، اس کو کہا ران کی بیماری کا ہے، اور کلا بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پہ تو ران کی بیماری ہے، دل سیاہ ہو گئے، لیکن اس کا علاج بھی قرآن کے ذریعے سے ہوتا ہے، روحانی علاج ہوتا ہے، قرآن پڑھتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے شرح صدر ہوتا جاتا ہے، اور انسان جو ہے اس ظلمت کے اور گمراہی کے اندھیرے سے نکل آتا ہے، ورنہ نہ نکلا تو کیا ہدایت اور مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اب آیت نمبر 169 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 169 یہ میں نے اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیا تھا، پھر سے پڑھ لیتی ہوں۔ نہیں اللہ مگر سوائے طریقہ راستے کے جہنم کا، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، وہ اور کانا ہے، ذالکا یہ بات، علی اللہ اللہ پر، یسیرا آسان۔ 169 بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے، کیونکہ جب وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، گمراہی میں رہیں گے تو جہنم میں رہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ اس میں پڑے رہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آیت نمبر 170 دیکھتے ہیں۔ اور جہنم تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت ہی بری چیز ہے، کہ وہ غیظ سے پھڑک رہی ہوگی، اور وہ انسانوں کو پہچان لے گی، اور جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ منافق جو ہے جہنم کے نچلے، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جہاں بہت آگ تیز ہوگی، اور جہنم کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے 70 درجے، 69 درجے اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے، اس سے شدید ہے، اور دنیا کی آگ کا، جہنم کی آگ ایک حصہ جو دنیا میں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 بار پانی میں ڈبویا، تو یہ آگ جو ہم چولہوں پہ پکاتے ہیں اور جو باربیکیو کرتے ہیں، تو وہ ہے، وہ اس میں جل جائے تو ہم کہیں کے نہیں رہتے ہیں، 2nd ڈگری برن اور 3rd ڈگری برن ہو جاتا ہے، اور اندر تک سب جل جاتا ہے، اور انسان جو اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو سوچے وہ آگ کیسی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نہیں مان لاؤ گے تو اس کے لیے یہ آسان ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 170 انشاءاللہ، 170 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ 170 یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، الرسول رسول، بالحقی ساتھ حق کے، حق لے کر، من ربکم تمہارے رب کے پاس سے، فآمنوا پس ایمان لاؤ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، و اور ان اگر تکفروا تم کفر کرو گے، فإنا تو بے شک، للہ اللہ ہی کے لیے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وہ اور الارض زمین میں، وکانا اور ہے، اللہ تعالیٰ، علیماً علم والا، اور حکیماً حکمت والا۔ آیت نمبر 170 کا رواں ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، حق کیا ہے؟ قرآن مجید، تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی تمہارے کفر سے اللہ کا کیا بگڑے گا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اپنی قوم سے کیا فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تغفروا، آپ جو ہے اسکرین پہ اپنی توجہ مبذول فرمائیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، ایک اسکرین شیئر ہوگا اس کو دیکھیں۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو گے، اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں، تو اللہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے۔ یہ کیا فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ کیا فرمایا تھا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں، سب کے سب، ایک بھی ایمان اللہ ہے، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، اس کے، وہ تو اپنی ذات میں محمود ہے، وہ تو تعریف کے لائق ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمام انسان اور جن
توجہ مبذول فرمائیں اسکرین پر، جو مارک کیا ہوا ہے نا گرین سے، جو ہائی لائٹ کیا گیا اس کو دیکھیں، کیونکہ حدیث تو بڑی ہے لیکن ہماری تفسیر میں یہ حدیث کا یہ ہائی لائٹ جو وہ آ رہا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے لیں، پوری بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اول و آخر اور انس و جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہو تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی متقی ہو جائے، کوئی جو ہے نافرمان ہو جائے، سارے کے سارے اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جائے سارے کے سارے اور مجھ سے سوال کرو، اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، یعنی سارے جمع ہو جائے مانگے، اللہ تعالیٰ جو مانگے وہ دے دیں، تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں سمندر کے پانی میں سوئی ڈبوئے تو کیا کمی ہوتی ہے سمندر کے پانی میں؟ نہیں، ساروں کو بھی اللہ تعالیٰ دے دے جو جو مانگتے جائے تو اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ تھی حدیث مبارکہ ہماری اس سورت کی ضمن اس آیت نمبر 170 کی تفسیر میں، ٹھیک ہے۔ اب انگلش ترجمہ بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں، آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ لے لیں۔ اب ہم لوگ جو ہے آیت نمبر 171 کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت 171، اس میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے انشاءاللہ۔ 171، یا اہلا، اے اہل الکتاب، کتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم حد سے بڑھو، نہ غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، اور لا نہ تقولو، تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر وہ جو حق ہے، انما، بے شک، المسیح، جو مسیح ہیں، عیسیٰ، وہ عیسیٰ ہیں، ابن مریم، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، جو رسول ہیں اللہ کے، وہ کلمتہ، اور جو اس کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے نا، اللہ نے کہا، اللہ کہتا ہے کن اور ہو جاتا ہے، القاہ، جو اس نے ڈالا تھا اس کلمے کو، الی مریم، طرف مریم علیہ السلام کے، وروح، اور روح، منہ، اس کی طرف سے، فآمنوا، تو ایمان لاؤ تم، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا، اور نہ، تقولوا، تم کہو، ثلاثۃ، کہ تین ہیں، انتہو، باز آ جاؤ، رک جاؤ، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، انما، بے شک، اللہ، اللہ تعالیٰ، الہ، الہ ہے، واحد، ایک، سبحانہ، پاک ہے وہ، ان کے، یکونا ہو، لہو، اس کے لیے، ولدن، کوئی بیٹا، لہو، اس کے لیے ہے، ما، جو، فی السماواتی، جو آسمانوں میں، وما، اور جو، فی الارض، زمین میں، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلا، کارساز۔ آیا 171 کا رواں ترجمہ۔ اے اہل کتاب، اہل کتاب کون؟ جن پہ کتاب نازل کی گئی تھی، تورات، زبور، انجیل، یہود و نصارہ، کرسچن اور جوز۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو، جھوٹی باتیں نہ کرو، حق بات کرو اللہ کے لیے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں، اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کافی ہے، کام بنانے والا۔ یعنی کہ اس میں بتایا گیا آیت 171 میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آیت 171 کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اپنے دین کے بارے میں غلو مت کرو۔ غلو کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، ٹھیک ہے؟ جیسے عیسائیوں نے کیسے بڑھا دیا؟ عیسائیوں نے، جوز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کہا کہ انہیں رسالت و بندگی کے مقام سے اٹھا کر، وہ تو رسول تھے نا، تو رسالت و بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا، کہا کہ وہ تو الہ ہیں، وہ تو خدا ہے، اور ان کی اللہ کی طرح عبادت کرنے لگے، عیسیٰ علیہ السلام کی ایسے عبادت کرنے لگے جیسے اللہ کی جاتی۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم بنا ڈالا، اور ان کو حرام و حلال کے اختیار سے نواز دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ سورۃ التوبہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو الہ کے سوا رب بنا لیا۔ یہ رب بنانا حدیث کے مطابق ان کے حلال کیے کو حلال اور حرام کیے کو حرام سمجھنا تھا۔ حالانکہ یہ اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے، لیکن اہل کتاب نے یہ حق بھی اپنے علماء وغیرہ کو دے دیا کہ علماء کہیں حلال ہے تو حلال ہے، علماء کہیں حرام ہے تو حرام ہے، یعنی یہ حق بھی انہوں نے اپنے علماء کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب کو دین میں اسی غلو سے منع فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیسائیوں کے اس غلو کے پیش نظر اپنے بارے میں اپنی امت کو متنبہ فرمایا کہ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کہ کیا فرمایا، تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بڑھایا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، پس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ دیکھ رہے ہیں نا یہ آپ لوگ یہ حدیث اسکرین پہ کتنی خوبصورت ہماری عظمیٰ جی نے بنائی ہے نا، کہ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ کیا ہے کہ آپ سب نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا تھا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میرے متعلق یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، ہاں یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ آپ سے نے یہی فرمایا نا ہمیشہ۔ اور دوسری بھی احادیث مبارکہ ہیں اس کے متعلق، ہم دیکھ لیتے ہیں صحیح بخاری کی غلو سے متعلق نا، صحیح بخاری 7320 اسکرین پہ آپ ملاحظہ فرمائیں، اسکرین پہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے، گوہ کہتے ہیں چھپکلی کا سوراخ، اگر وہ کسی گوہ کے چھپکلی کے سوراخ میں بھی داخل ہو گئے تو تم اس میں بھی ان کی پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی کرو گے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ فرمایا پھر اور کون؟ یعنی تم یہ اہل کتاب کی پیچھے چلو گے، جو انہوں نے کیا تم وہ کرو گے، بالشت اور ایک ایک گز اور ایک ایک بالش، بالکل ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ نصارہ کے 71 فرقے، یہود کے 72 اور مسلمانوں کے 73 ہوں گے۔ اس کے بعد ہم تیسری حدیث دیکھتے ہیں اس ضمن کی غلو کی، 7319 میں آتا ہے صحیح بخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی جیسے بالش کے اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اگلی امتوں سے کون مراد ہے؟ پارسی اور نصرانی، آپ نے فرمایا پھر اور کون؟ تو یہ سارے یہود نصارہ پارسی نصرانی ہم سب کو فالو کریں گے۔ اور جیسے کہ بالش جیسے آپ فوٹو کاپی کرتے ہیں نا، ایک بالش کی ہو، ایک پیج کی ہو، آپ کا جو A4 پیج ہوتا ہے تو بالکل وہی اتر کے آ جاتی، تو بالکل انہی کی طرح کی ہم جو ہے چیزیں کریں گے۔ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ غلو نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ کہا گیا۔ لیکن کیا ہے افسوس کی بات کہ افسوس امت محمدیہ اس کے باوجود بھی اس غلو سے محفوظ نہ رہ سکی جس میں عیسائی مبتلا ہوئے، اور امت محمدیہ نے بھی اپنے پیغمبر کو بلکہ نیک بندوں تک کو خدائی صفات سے متصف ٹھہرایا جو دراصل عیسائیوں کا وتیرہ تھا۔ اس طرح علماء فقہا کو بھی دین کا شارع اور مفسر ماننے کی بجائے ان کو شاعر شریعت سازی کا اختیار رکھنے والے بنا دیا۔ یہی کیا نا کہ اللہ کو چھوڑ کے جو ہے اولیاء، پتہ نہیں اولیاء انبیاء مزار والے اور پتہ نہیں کس کس کی مزار پہ جانا اور نذرانے چڑھانا اور ان سے مانگنا، اور اسی طرح پھر کیا کیا فقہا ہیں، علماء ہیں، فقیہ ہیں، ہماری قوم امت مسلمہ کے مفسر ہیں، تو ان کو مفسر یعنی کہ انہوں نے صرف کتابیں لکھی، تفسیر لکھی، ماننے کے بجائے ان کو شارع شریعت سازی کا اختیار رکھنے والا بنا دیا کہ شریعت جو وہ کہیں گے وہ ہم مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف، ہم اللہ ہی کے لیے اسی کی طرف جانا ہے۔ سچ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتوں کے برابر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح تم پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے، یعنی ان کے قدم بقدم چلو گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو لا تغلو فی دینکم، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ
لا تغلو فی دینکم کیا اس آیت سے مراد ہے؟ دیندار ایسی چیزوں کو ظاہر کریں جو اس حد تک کو ہی ختم کر دے جو دین نے اس کے لیے مقرر کی ہے نا، جو اللہ نے دین کی حد مقرر کی ہے. تو لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو یہ ہوتا ہے کہ اس حد کو ختم کر دے جو اللہ نے مقرر کی. یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی غلو پایا جاتا ہے. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بعض اوقات اللہ کے برابر اور بعض اوقات اس سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کوئی نشید ہوتی ہے، آج کل تو بچوں کو ہم سوچتے ہیں کہ گانا نہ سنائیں، چلو نہ، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نشید کی عادت کریں تو اس میں بھی غلو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے اوپر کر دیا ہے. اس طرح کی ہے نا نشید اور پوئمزی. اور بعض اوقات علماء اپنی پسندیدہ شخصیات، اپنے فقہا اور دین میں جو اکابر ہیں ان کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے کرتے ہیں. ولیوں کا اور بعض بزرگان دین کا درجہ اور ان کی قدر زیادہ ہے، ان سے مانگتے ہیں. اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں. شخصیت پرستی بھی اسی میں آتی ہے کہ کسی انسان کی بات کو اتنی امپورٹنس دینا کہ اللہ اس کے رسول کی بات ہی کو بھول جانا ہے نا. کہ جیسے کسی کو مان لیتے ہیں کہ وہی سب کچھ ہے، ہم اس کا درس سنیں گے، وہ بڑا مفسر قرآن ہے، وہ بڑے عالم ہے، تو نہیں، بس وہ انہوں نے جو کہہ دیا ان کے مقابلے میں اللہ رسول کی بات کو پیچھے رکھ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے غلو کرنا. اے لوگو تم پر تقوی اختیار کرنا لازم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اغوا کرے. میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں. اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا نہ تم لوگ مجھے میرے اس مقام سے بلند کرو جو اللہ عز و جل نے میرے لیے مقرر کیا ہے. ہر صاحب کو اس کا حق ملنا چاہیے، نہ اس کو بڑھانا چاہیے اور نہ اس کو گھٹانا چاہیے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو اور مزید دیکھ لیتے ہیں کہ اصل میں غلو ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں آیت 171. دیکھیں، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ. اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کہتے ہیں، اب آپ اس کو غلو کو سمجھے کیونکہ یہ چیزیں آئیں گی نا قرآن کی ٹرمنالوجی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غلو کیا ہے. اب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. غلو کہتے ہیں افراط اور مبالغہ. مبالغہ کہتے ہیں جھوٹ. ٹھیک ہے، مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بڑا بڑا کے بتانا جو ہے نہیں. تو غلو ہے کہتے ہیں افراط اور مبالغے کو، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر اسے اونچی جگہ پر لے جانا. کیا ہوتا ہے افراط؟ غلو افراط. کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا. مثلا پیغمبروں کو کس کا مقام دے دینا؟ اللہ کا، الہ کا مقام دے دینا. اور اولیاء اللہ کو پیغمبروں جیسا مقام دے دینا. پیغمبروں کو تو اللہ کا مقام دے دیا، یہ غلو ہو گیا، افراط ہو گئی، زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جو ہے اولیاء جتنے ہیں اللہ کے جو ولی ہیں، اچھے نیک لوگ ہیں، ان کو پیغمبروں کا مقام دے دینا. اور بعض اوقات ان سے بھی آگے بڑھا دینا. تو اصل ہمارا دین کیا ہے؟ اعتدال کا دین ہے، بیلنس دین ہے کہ ہم ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھیں. یہی دین کا تقاضا ہے. لیکن جب کوئی شخص اصل دین سے ہٹ جاتا ہے تو دو میں سے ایک مشکل میں پڑ جاتا ہے، یا افراد کرتا ہے یا تفرید کرتا ہے. تو افراد کا غلو کا مطلب ہوتا ہے افراد و تفرید. تو افراد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی حد سے آگے کر دینا، اور تفرید کا مطلب ہے اس کے حق میں کمی کر دینا. افراد کسی چیز کو اس کے حد سے آگے کرا دینا. انبیاء کو کس کا مقام دے دینا؟ الہ کا، اللہ کا. اور اولیاء کو رسولوں کا مقام دے دینا، یعنی افراد کر دی. ٹھیک ہے، بڑھا دیا. افراد کا مطلب ہے کسی چیز کو اس سے حد سے آگے بڑھا دینا. یہ غلو کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، صرف ورڈ غلو کی. اور تفرید کا مطلب ہے اس کے حق میں کمی کر دینا. تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. کسی بھی چیز کے اندر خوبصورتی اس وقت پیدا ہوتی میری بہنوں جب اس کو اس کی اصل جگہ پر رکھا جاتا ہے. اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، اس کو وہاں سے اگر ہٹا دیا جائے یا اوپر نیچے کر دیا جائے تو اس کا حسن، اس کی ویزیبلٹی، اس کی افادیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے. دین کے معاملے میں بھی یہی بات ہے. یہود نے کیا کیا تھا؟ پیغمبروں کو قتل کیا. نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو الہ بنا دیا، اللہ بنا دیا، الوہیت کا کر دی، اللہ کا بیٹا قرار دیا. کبھی اللہ کا، کبھی اللہ کا بیٹا کا. اسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اہل الکتابی لا تغلو فی دینکم. یاد کریں، رٹ لیں، لا تغلو فی دین ہمارے لیے بھی ہے. ولا تقولوا اللہ الا الحق، کہ دین میں
غلو نہ کرو، افراط و تفریط نہ کرو، کسی کو اس کے مرتبے سے اونچا نہ کر دو، افراط اور تفریط کسی کو اس کے مرتبے سے کم کر دینا۔ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو، مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول اور ایک فرمان، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ کن کے ذریعے پیدا کیا، جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا علیہ السلام، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی، پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، واحد اثنین ثلاثہ، واحد ایک ہوتا ہے، اثنین دو ہوتا ہے، ثلاثہ تین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو تین، اس کو تین میں کا ایک کہتے تھے نا کہ وہ الہ ہے، بیٹا ہے، خدا ہے، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ انتہو، باز آ جاؤ، خیر الکم، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اصل مقام پر رکھو، الوہیت کے مقام پر، الہ ہونے کے مقام پر، عیسیٰ ابن مریم کو رسالت کے مقام پر نہیں رکھو۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کا وکیل ہونا، کفالت اور خبر گیری کرنا۔ تو یہ بات ہی ہمیں آیت نمبر 171 میں سمجھائی گئی تھی۔ انشاءاللہ آپ کو افراط اور تفریط سمجھ آ گئی ہوگی، ہمارے رویے میں بھی افراط و تفریط آ جاتی ہے، جو کہ انصاف اور حق کی، ہم نے پوری سورۃ النساء میں یہی پڑھا کہ حق بات جب کہنی ہو تو افراط و تفریط نہیں، کہ جب ہم محبت کرتے ہیں تو اس کی محبت میں کسی بھی انسان کی بیٹی ہو، شوہر ہو، کوئی والدہ ہو، کہ حق بات بھی ان کے خلاف پڑ جائے تو ہم نہیں کہتے ہو، یہی آیتیں آئی تھی کہ چاہے اپنے والدین ہو، اپنے شوہر ہو، بچے ہو، اقربا ہو، رشتہ دار ہو، حق کہنا ہو، چاہے اس کے خلاف اپنی ذات کے بھی خلاف جا رہا تو حق کہنا ہے، تو وہ افراط ہو جاتی۔ اور تفریط کیا ہے؟ ہم کمی کر دیتے ہیں، اگر کسی سے نفرت ہے تو ہم اس میں کم، تو افراط و تفریط غلو نہیں کرنا، اللہ کی ذات میں خاص طور پر افراط و تفریط غلو نہیں کرنا، یعنی کسی کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر اوپر حد سے زیادہ نہیں بڑھ جانا۔ امید ہے آپ لوگوں کو غلو کا مطلب جو ہے اللہ کی ذات میں یا کہیں بھی سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب یہ جو بات بتائی گئی نا، ہم جو کر رہے تھے غلو کی بات، آیت نمبر ہماری تھی اس میں کہ یہ جو تھی اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے 171، جی 171 جو تھی، جی، تو اس میں جو تھا نا یہ سارا ہم نے تفسیر پڑھ لی، تو یہ ہمیں بھی بہت محتاط رہنا ہے کہ ایسی حرکت ہم سے بھی نہ ہو جائے نا کہ ہم غلو کر لیں اللہ کی ذات میں بھی اور پھر ہمارے معاملات میں بھی، جو کہ ہم سورۃ النساء میں پڑھتے آئے کہ چاہے اپنی نفس کے خلاف حق کہنا پڑ جائے، اپنے والدین بھی ہوں جو کہ بہت پیارے ہوتے، تو یہ ہے کہ ضرور حق بات کرنی۔ اس کے بعد ہم 172 دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 172 لن یستنکنف المسیح، لن ہرگز نہیں، یستنکنفا آر سمجھتے، مسیح علیہ السلام، ان یکونا کہ وہ ہوں، عبدن بندے، للہ اللہ ہی کے لیے، ولا اور نہ، الملائکۃ اور جو فرشتے ہیں، المقربون جو مقرب ہیں، قریبی ہیں، فرشتے تو اللہ کے قریب ہیں نا، ومن اور جو کوئی یستنکف آر سمجھے گا، بیزار ہوگا، ان سے عبادت ہی، اس کی عبادتی ہی، اس کی عبادت سے، اللہ کی عبادت سے، ویستکبر اور تکبر کرے گا، فسیحشرہم پس ان قریب وہ اکٹھا کرے گا، پس سین جب آتا ہے نا، سین فتح سا، سین زبر سا تو ان قریب، فسیحشرہم، چار ورڈ ہے، پس سا ان قریب، یحشر اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، ہم ان کو، یا حشر کرے گا ان کا، حشر کا دن ہوگا نا، الہی اپنی طرف، جمیعہ سب کے سب۔ آیت نمبر 172 لفظی ترجمہ، مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ و عار یا تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر و انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی خدائی شریک میں ٹھہرا رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، ان کو کیوں شریک ٹھہرایا، اور اس سے انہیں قطعاً کوئی انکار نہیں، تم عیسیٰ علیہ السلام کو قطعاً کوئی انکار نہیں، کوئی آر نہیں کہ وہ اللہ کے بندے، تم انہیں اللہ یا اس کے الوہیت میں شریک کس بنیاد پر بناتے ہو، وہ تو اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان کو کیوں خدا کہتے ہو نا، ان کو کوئی آر نہیں تھا اس بات میں۔
172 ہم دیکھتے ہیں، آیت 172 172 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت سے تکبر آر محسوس کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان والے، عاجزی کرنے والے نرم ہوتے ہیں اس مانوس اونٹ کی طرح، اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے، اگر تو اسے چٹان پر بٹھا دے تو بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ کون؟ وہ اونٹ جو ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں 172 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ آیت 172 نہیں 173 سوری 173 173 ف تو فاما تو رہے الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فیوفیہم پس وہ پورے دے گا ان کو، اجورہم اجور جو ہے اجر کی جمع ہے، اجورہم ان کے اجر، ویزیدہم اور وہ زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، واما اور جو رہے الذین وہ لوگ استنکفو جنہوں نے آر سمجھا، جو بیزار ہوئے، واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا، فیعذبہم تو وہ عذاب دے گا ان کو، عذاباً عذاب، علیما دردناک، ولا اور لا نہیں، یجدونا وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا، ولین کوئی دوست، ولا اور نہ نصیرہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 173 اس میں بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ مطلب ہے اس کا پہلے رواں ترجمہ، پس جو لوگ جو ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کیے ہیں ان کو ان کا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ یعنی یہاں تک کا پورشن ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یعنی یہ کہا جا رہا ہے، بعض نے اس زیادہ سے مراد یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا، یہ اذن شفاعت پا کر جن کی بابت اللہ چاہے گا یہ شفاعت کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا، شفاعت کا حق بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، اللہ تعالیٰ کریں گے، فرشتوں کو بھی دیا جائے گا، انبیاء کو بھی دیا جائے گا، پھر جو نیک لوگ ہوں گے نا وہ بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دیں گے۔ تو ہمیشہ نیک لوگوں کا ساتھ مانگے کہ وہ ہماری شفاعت بھی کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے اتنا نہیں لڑو گے جتنا اپنے بھائی کے لیے لڑو گے۔ یعنی جو ہم دیکھیں گے کہ ہماری بہنیں جو ہمارے ساتھ دینی بہنیں ہیں، نمازوں میں ہیں، تراویحوں میں ہیں، درس کی محفل میں ہیں، خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی جا رہا ہے دوزخ میں، تو اللہ تعالیٰ وہ روایت میں آتا ہے کہ تم ان کے لیے جھگڑا کرو گے اللہ تعالیٰ سے، تو نیک لوگوں کا ساتھ مانگے تو ان کو بھی شفاعت کا حق دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا حصہ آیت کا، جن لوگوں نے ننگ و عار اور سرکشی کا انکار کیا، یعنی جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ سورۃ المومن 60 میں فرمایا، تو بے شک آپ اسکرین پہ دیکھ لیں، جی بے شک، جی جی یہ فرمایا نا کہ وقال ربکم ادونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ المومن کی آیت 60 ہے کہ بے شک جو لوگ میری عبادت سے استکبار و انکار و تکبر کرتے ہیں یقیناً ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ چیز اس میں بتائی گئی، آیت نمبر اس میں یہ بتایا گیا، اور انہیں المناک عذاب دے گا، وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے استکبار و انکار تکبر کرتے ہیں یقیناً ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں المناک جو ہے عذاب دے گا، وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور مدد پانے والا امداد کے کرنے والا نہیں پائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 174۔ اے لوگ، جی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 174 کا۔ اچھا، اس میں بتایا تھا کسی کو بھی، اچھا 173 پہلے کر لیتے ہیں، کہ نہیں یستنکفا، کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت سے تکبر اور عار فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے عاجزی کرنے والے نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح ہوتے ہیں، اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو وہ بھی چلتا ہے، اگر تو اسے چٹان پر بٹھا دے تو بھی وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آیت نمبر ہم 1 اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 174 انشاءاللہ، آیت 174۔
جی 174 انشاءاللہ کرتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، برہان دلیل، حجت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا اتارا ہم نے، الیکم تمہاری طرف، نورن نور مبیناً روشن واضح کرنے والا. فَأَمَّا الَّذِينَ تو رہے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، واعتصموا اور انہوں نے مضبوط پکڑ لیا، بھی اس کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ تو عنقریب وہ داخل کرے گا ان کو، فی رحمتہم اپنی طرف سے رحمت میں، وفضل اور فضل میں، ویہدیہم اور رہنمائی دکھائے گا ان کی، الہ اپنی طرف، صراطا مستقیمہ سیدھے راستے کی. 175 ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس وہ لوگ نہیں، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی 174 طرف سے سند و دلیل آ پہنچی، ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ برہان ایسی دلیل، اس میں برہان غیر ایسی دلیل قاطع جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نہ رہے، اور ایسی حجت جس سے ان کے شبہات زاحل ہو جائیں. اسی لیے آگے اسے نور سے تعبیر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ برہان ہے. کیا برہان ہے؟ یہ قرآن مجید برہان ہے. برہان کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نہ رہے، اور ایسی حجت جس سے ان کے شبہات زائل ہو جائیں. اور اسی لیے آگے بھی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں. آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، 174 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگو، بے شک میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کروں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے آئے تو میں اس کی بابت مان لوں. اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان دونوں میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو، یعنی قرآن مجید کو، اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو. صرف رمضان کا مہینہ نہیں، ہمیشہ کے لیے اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بہت تاکید کی کہ وہ اس کتاب کو تھام کر رکھیں، مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے رہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا. آپ نے اس لیے 3 بار کہا کہ لوگ آپ کے اہل بیت کے ساتھ زیادتی کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کی طرف بھی توجہ دلائی. تو قرآن برہان ہے، نور ہے. تو اور برہان کا اس آیت میں ایک معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا، یعنی قرآن اور سنت. پھر قرآن ایک ایسی روشنی جو انسان کو زندگی کے ہر کنفیوژن میں، ہر شک میں، ہر اندھیرے میں ایک صحیح فیصلہ کرنے کے قابل بنا دیتی. کبھی آپ پریشان ہو اور اچانک قرآن کھولیں اور کوئی ایسی آیت کھلے گی کہ آپ کہیں گے کہ یہ آیت تو گویا میرے لیے ہی اتری تھی. ایسا ہوتا ہے نا، ہمیشہ اکثر ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت نمبر 175 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں نے شاید کر لیا تھا، 175 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. تو اب ہم اس کا رواں ترجمہ کرتے ہیں. بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا. اب آیت نمبر بس 2 ہی رہ گئی، ختم کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 176 اور 77. 176 ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. یستفتونک، وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے. قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تم کو، فی الکلالتی کلالہ کے بارے میں. ہم کلالہ کو بھی سمجھیں گے کہ کلالہ کیا ہے. ان امرؤن، اگر کوئی شخص ہلکا فوت ہو جائے، لیسا نہیں ہے، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی بچہ اولاد، ولہو اور اس کے لیے، اختن بہن ہے، فلاحا تو اس بہن کے لیے، نصف آدھا ہے، ماں جو ترکا اس نے چھوڑا، وہوا اور وہ خود، یرثھا وارث ہوگا اس کا، ان اگر لم نہ یکن ہو لہا اس بہن کے لیے، ولدن کوئی بچہ، فَإِن پھر اگر کانتا وہ دونوں اثنتین، یعنی وراثت کا قانون آ گیا کہ جو کلالہ ہوتا، کلالہ ہم سمجھتے کون آدمی، کلالہ کا کیا ورثہ.
اثنتین دو بہنیں، فلہما تو ان دونوں کے لیے الثلثان دو تہائی، مما اس میں سے جو ترکا اس نے چھوڑا، وَإِنْ اور اگر کانو وہ ہوں، اخوتاً کئی بھائی بہن، رجالاً مرد، و نساءً اور عورتیں، میں نے دونوں ساتھ کر لیتی ہوں، فللذکری تو واسطے مرد کے، مثل مانن حظ الانثیین حصہ انثیین دو عورتوں کے، یبینو بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، ان تدلوا کہ نہ تم گمراہ ہو جاؤ، کہ نہ تم گمراہی کرو، واللہ اللہ بکل ساتھ ہر شیء چیز کے، علیم جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں ہم پڑھتے ہیں 175 176 دونوں کا دوبارہ، 175 کا بھی لفظی ترجمہ کر دیتی ہوں۔ پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ اب آیت نمبر 176 کا لفظی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ جی، آیت نمبر 176، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول سے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے، اس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو، تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ یعنی اس حصے تک یہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹے سے مراد بیٹا اور پوتا دونوں ہے، اسی طرح بہن سے مراد سگی بہن یا اللاتی باپ شریک بہن ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ کلالہ کی بہن کے ساتھ بیٹی کی موجودگی میں بیٹی کو نصف اور بہن کو نصف، اور بیٹی اور پوتی کی موجودگی میں بیٹی کو آدھا حصہ، پوتی کو چھٹا حصہ اور بہن کو باقی یعنی ثلث 1/3 حصہ دے دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کی اولاد موجود ہو تو بہن کی حیثیت ذوالفروض کچھ نہیں ملے گا، اب اگر وہ اولاد بیٹا ہو تو کسی اور حیثیت سے بھی کچھ نہیں ملے گا، اور اگر بیٹی ہو تو بہن اس کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی۔ اور ماں بقیہ کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بیٹی کی موجودگی میں نصف اور ایک سے زائد کی موجودگی میں ثلث ہوگا۔ ٹھیک ہے، اول تو یہ سمجھ لیں کہ کلالہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ اسکرین پہ دیکھیں، کلالہ مرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ایسی میت جس کے نہ پیرنٹس ہو، والدین ہو دنیا میں، اس کے بعد نہ اولاد ہو، لیکن اس نے مال چھوڑا ہو۔ اب جو کلالہ وہ شخص ہے جو انتقال ہو گیا، اب نہ اس کے والدین ہے کہ اس کو حصہ دیا جائے، نہ اس کی اولاد ہے کہ اس کو حصہ دیا جائے، تو یہ چیز اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ حصہ ہوگا اس کا۔ اس کے بعد بتایا گیا، آیت کا دوسرا حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا۔ اسی طرح باپ بھی نہ ہو اس کے لیے کہ باپ بھائی سے قریب ہے، باپ کی موجودگی میں بھائی وارث ہی نہیں ہوتا۔ اگر اس کلالہ عورت کا خاوند یا کوئی ماں جایا بھائی ہوگا تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد باقی مال کا وارث بھائی قرار پائے گا۔ اگر ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم اتنی دور تک جائیں، نہ پوتے کو بھی نہ دیں، نواسے کو بھی نہ دیں، ہم تو کہے چھوڑو جانے دو، بیٹا ہی نہیں تو میں کیا کسی کو، توبہ استغفر اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارا وراثت کا قانون اپنے ہاتھ میں رکھا، انہیریٹیج۔ اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کلالہ کے وارث جو ہے مخلوط مرد اور عورت دونوں ہیں، یعنی اس کی وراثت میں رشتہ دار مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو پھر ایک مرد اور 2 عورت کے برابر کے اصول پر ورثے کی تقسیم ہوگی۔ کیسے کہ مرد کو اور عورت کو 1 لاکھ مل رہا ہے تو مرد کو 2 لاکھ، اس کو ڈبل ملے گا، کیونکہ اس کو نان نفقہ چلانا ہوتا ہے، بیوی کو مہر دینا ہوتا ہے، آگے سے آ کے والد اگر غریب ہوتے ہیں یا والدین انتقال کر جاتے ہیں تو والد والدہ کے بچے یعنی چھوٹے بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، بیوی کو بھی گھر دینا ہوتا ہے، مہر دینا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو 2 حصے کیے جائے، کیوں جائے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، اور ذرا سا بس یہ باقی رہ گیا تو اس کو کلالہ ہمیں واضح ہو جائے کہ کلالہ کا کیا حصہ ہے۔ یستفتونک، وہ آپ سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ، یا کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ جو ہے اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا ہو، اس کا باپ بھی نہ ہو، انتقال کر گیا، اور بیٹا بھی نہ ہو۔ یہاں اس کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے
اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے ترکے میں اس کے وراثت میں سے نصف پائے گی، آدھا پائے گی۔ اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وراثت 2 بہنیں ہو تو وہ ترکے میں وراثت میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی۔ اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا 1 اور مردوں کے 2 حصے ہوں گے۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی پہلے نور، ہدایت اور روشنی کی بات کر کے کہ یہ قرآن نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، اس کی بات کر کے زندگی کے ایک اہم ترین مسئلے میں فوری طور پر ہدایت دے دی گئی۔ اس سے قرآن کی افادیت کا بھی اور زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ہمارے خیالوں کو ہی روشن نہیں کرتا یہ قرآن مجید، اور صرف ہمارے لیے دل کی خوشی کا باعث نہیں، بلکہ ریئلٹی گراؤنڈ جو ہمارے سامنے آتی ہے، جو مسائل آتے ہیں، جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اس کے بعد وراثت کے، تو جو ہمارے سامنے آتی بار بار مختلف مسائل کی صورت میں جو گھروں کے اندر پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں، ان میں بھی بہت واضح قانون بتاتا ہے یہ قرآن، نہ تیری نہ میری، بس بات اللہ کی، تو سبھی اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے ہمارا یہ حصہ مقرر کیا ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں دونوں کے حصوں کو اللہ تعالیٰ نے خود الگ الگ کر کے واضح کر کے بتا دیا کہ کس کو کتنا ملنا ہے۔ اس میں نہ بہن کو ناراض ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نہ بھائی کو، ورنہ اگر یہ فیصلے، کیونکہ وہ آدمی تو ہے نہیں، وہ تو کلالہ ہے نا، نہ باپ ہے اس کا نہ اس کے بچے ہیں، تو اب بھائی بہنوں کو جائے گا، تو اب نہ بھائی بہن ناراض ہوتی ہے اور نہ بھائی، ورنہ اگر یہ فیصلے اللہ تعالیٰ میری بہنوں بندوں پر چھوڑ دیتے، ہم پر چھوڑ دیتے، تو کیا ہوتا؟ جو بھی فیصلے کرتا وہی برا بنتا۔ اگر ہم فیصلے کرنے والے ہمیں بنا لیتا اس معاملے میں، جو کلالہ کا یا کوئی بھی پورا جو وراثت کا قانون آپ پڑھتی آئی ہیں، تو کیا ہوتا؟ ہم برے بن جاتے ہیں کہ اس نے انصاف نہیں کیا، کوئی بھی خوش نہ ہوتا۔ تو یہاں جب اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور ہم سب اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، تو بہت سے جھگڑے گھروں میں خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے وراثت کا پورا قانون پڑھیا، سارے دروس آپ جا کے سنیے گا۔ آج جو ہے زوم کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی، باقی ساری ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور تھا، میں بھول گئی، میں نے ابھی آن کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کا ایک ایسے قوانین ہیں کہ کلالہ سارے بتانے کے بعد آخر میں کلالہ کا بتا کے دیا گیا کہ جو ایسا شخص جس کے نہ والد ہو، نہ اولاد ہو، نہ بیٹا ہو، تو اس کے کون وارث ہوں گے۔ اور کتنی اچھی بات بتائی، ہم تو ایسا انصاف کر ہی نہیں پاتے اور لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو، اتنا خوبصورت ہارٹ آپ کے لیے، اس میں اتنی پیاری دعا، اتنے سارے پھول، آپ لوگ لے لیں، جو پھول چاہے اٹھا لیں۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، علم میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کی مال میں، اولاد میں، اہل میں، عیال میں۔ وہی اس کا ترجمہ کری جو آپ نے اسکرین پھر سے دکھا دیں، وہ اسکرین تو میں ترجمہ کروں، پھر سے اسکرین دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں، آپ کے علم میں، آپ کے رزق میں، آپ کے وقت میں، آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے مال میں برکت دے، آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، شفا کلیہ کاملہ عطا فرمائے۔ ایک اور تہمینہ ہے جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ دعا کیجیے گا اپنی بہو کے لیے، ان کی بہو کو شاید سیویئر برن ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا کلیہ عاجلہ عطا فرمائے، ہم سب کو بھی فرمائے، اور اس کورونا سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بچا لے اور تمام رب دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے۔ آگے اسکرین دکھائے۔ سبحان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا۔ اب غصے کی حالت میں حق بات کہنے کی، تو آپ کہیں گی روز یہی دعا کیوں آ جاتی ہے؟ وہ اس لیے آ جاتی ہے کہ ہم نے ایک بڑی دعا پڑھی، اس کا حصہ ہے، تو وَأَسْأَلُكَ کلمۃ الحق کی فی الرضا والغضب، یہ سورہ نساء سے ہم نے نکالی تھی کہ یہ دعا اس لیے مانگنی پڑی کہ اللہ خوشی اور غصے کے وقت حق بات کہنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ اس میں وراثت کے قانون تھے، یتیموں کے قانون تھے، عورتوں کے قانون تھے، تو اس میں حق بات کہنی پڑتی۔ اب دوسری دعا، آج کی نئی دعا ہماری ہے جو کہ سب کو آتی نہیں، جس کو آتی اس کا ریویژن
ریپیٹیشن دیکھیے اسکرین پہ، اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے، کپڑے پہنتے ہیں، زیور پڑھتے ہیں، اس سے مزین ہوتے ہیں، خوبصورت بنتے ہیں، اصل زینت تو ایمان کی ہے، اس سے خوبصورت بنا دے، تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے، سجا دے، آراستہ پہ راستہ کر دے، ہمارے دلوں میں راسخ کر دے ایمان کو، جیسے کہ راسخ الفی علم بھی ہمیں پڑھا تھا کہ راسخ کر دے، مضبوط کر دے، کامل کر دے ہمارے ایمان کو، اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں کا بھی رہنما بنانے، جو متقی ہے، جو ہدایت یافتہ، ان سے بھی ایک قدم آ کر، آمین ثم آمین۔ لیکن اب یہ بھی اس دعا کا حصہ ہے، یہ دعا جو ہے نا میں اب نہیں پڑھتی ہوں تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، تو آپ دیکھیں یہ کہاں آ رہا ہے نا، وَسَأَلُوكَ، یہ جو ہے نا کلمۃ الحق فی الرضا، چوتھی لائن دیکھیں، چوتھی پانچویں لائن، وَأَسْأَلُوكَ کلمۃ الحق کی فی الرضا والغضب، ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا کل اس دن پڑھی تھی، اور اب جو پڑھی اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، تو میں نے کہا کہ آپ کے آگے پوری بات رکھ دوں کہ یہ اتنی جامع دعا، اس میں بہت ساری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے، تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جو دعا مانگنی ہوتی ہے اس میں سے لے لیتے ہیں، تو کل والی وہ پرسوں والی بھی دعا تھی کہ حق بات غصے میں یا اس میں ناراضگی میں حق بات کہوں، اور یہ جو آخری کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے ایمان سے مزین کر دے، ایمان کی زینت سے مزین کر دے، خوبصورت آراستہ پیراستہ کر دے، تو یہ دعا اسی میں، یہ دعا اسی میں، تو اس لیے اب یہ نئی دعا جو جب بھی یہ دعائیں آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اسی دعا کا حصہ ہے جو ہمارا قرآنی اور مسنون دعا میں ہے، اور پیج نمبر بھی آپ کو اسکرین پہ بتا دیا جائے گا، پیج نمبر ہے 43، دعا نمبر 50 ہے، تو یہ آج کی دعا جو ہے اسی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، پھر سے وہ دعا دکھا دیں، ہاں پھر سے، ہاں یہ دعا جو ہے نا اسی کا حصہ ہے، اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، ٹھیک ہے، چلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یو آلسو ورک ہارڈ ڈریم بگ، جی ورک ہارڈ، دیکھیں یہ دیکھیں آج کا پروورب دیکھیں، ورک ہارڈ ڈریم بگ، کہ آپ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، ہارڈ ورک کر رہے ہیں، آپ کے ہارڈ ورک، آپ کی محنت کی وجہ سے ہی بیٹھتے ہیں، تو آج ہم جو ہے سورۃ النساء کمپلیٹ کر پائے، دورہ قرآن بھی ہوا اور رمضان میں بھی چلا، تو آپ ہمارے ڈریم، ہمارے خواب بڑے ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام بہت بڑا ویژن دیتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ قرآن کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، بارک اللہ یو فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے آپ کے پڑھنے میں، آنے میں، یو آل آسم اسٹوڈنٹس، آپ لوگ بہت آسم اسٹوڈنٹس ہیں ماشاء اللہ، آپ کی وجہ سے سب چل رہا ہے، اور آپ کے لیے فلاورز ہیں، فلاور بوکے ہیں، جو چاہے آپ فلاور، جو چاہے کلر لے لیں ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو آپ لوگوں نے ماشاء اللہ آج سورۃ النساء ختم کر لی، ٹھیک ہے، آپ کو بھی مبارک ہو، جزاک اللہ مبارک ہے، ہاں آپ کی اب محنت، جی، اور بڑا، آپ اتنی محنت، ہاں یہ جی جو پھول چاہے آپ لے لیں، وائٹ لے لیں اور لے لیں، اور پھر سے آپ کے لیے وہ بڑا سا ہارٹ، آپ کے لیے دعا، بارک اللہ فی علمک عملک، پورا اسکرین پہ پھر سے دکھاتے ہیں، عملک، ہاں بارک اللہ فی علمک عملک وقاتکم وعلکم ومالکم، چلیں اب کسی کو کچھ پوچھنا ہو ہارٹ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر مجھے یا تو پھر ہیلو، اجازت دے دیں، کچھ جی پوچھنا جی ہو، شناز جی، جی جی پوچھیں، ہیلو جی پوچھیں، جی، یہ میں وہ نوٹ بک پہ لکھ رہی ہوں نا، تو یہ ورڈز میرے سمجھ میں نہیں آیا جو آپ ولو کے ساتھ بتا رہے تھے کہ ولو کیا ہوتا ہے، جھوٹ، تو جھوٹ اور آگے یہ جو ورڈز آپ نے بولا افرا ہے یا کیا؟ افراط و تفریط، میں آپ کو بھیجتی ہوں لکھ کے، ابھی بھیجتی ہوں، افراط و تفریط لکھ کے بھیجتی ہوں، آپ کو میسج کرتی ہوں، سب کو میسج کرتی ہوں، اچھا افراط و ٹھیک تفریط ہے، ڈال دیتی ہوں، افراط و تفریط میں لکھ کے ڈالتی ہوں اردو اور عربک میں، ٹھیک ہے، ہاں ڈال دیتے ہیں ہم میں نے لوگ، لکھا ہے لیکن مجھے وہ کنفیوز ہو گئی، بہت افرا، اچھا کیا، دیکھیں ایسے ہم بیٹھے اسی لیے کہ ہم یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھے نا، ہم میں سے کسی کو کچھ نہیں آتا، میں بھی بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی سیکھ رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، تو اسی لیے بیٹھے کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھ لیں، اور یہ بہت اچھا ہے آپ پوچھ لیتی ہیں، تو ایک آدمی پوچھتا ہے نا سب کی مشکل آسان ہو جاتی، سب کو پتہ چل جی جاتا ہے بات کیا ہے نا، ایک آدمی جو پوچھتا ہے اس کو بھی جی، ثواب ملتا ہے، اس کو بھی بہت ثواب ملتا ہے کہ میں لکھ کے بتا دوں گی، ٹھیک ہے، اوکے، چلیں دیکھ، آپ مجھے لکھ کے بھیج دیں گے، جی جی جزاک جی، اللہ خیر، دیکھیں انہوں نے میں اسکرین اپنا پہ، میں اسکرین اپنے پہ، والا کارڈ جی دوں، جی جی، میں ڈپٹی 90 ذرا اسکرین پہ دیکھیں، اسکرین پہ دیکھ لیں جی، اسکرین دیکھ لیں جی، افراد دیکھ، افراد، ہاں افراد، ہاں الف فا را الف تو الف فے رے الف، اچھا اچھا، جزاک اللہ خیر، تو آپ ہے لازم میں نے میرا اصل میں نے فنگر سے لکھنے کی کوشش کی نا، تو فنگر سے اب تفریط، اب تفریط لکھیں، نیچے تفریط، سے ٹھیک ہے، میرے سمجھ نہیں آیا نا، میں نے ہاں الف امزاد لکھا آگے، تو اور را الف اور توئیں،
अलीफ तो अच्छा मेजबिन मैन इसका मतलब होता है हद से ज़्यादा बढ़ जाना, ज़्यादती कर देना किसी चीज़ में, अल्लाह के मकाम से किसी चीज़ को ऊपर कर देना, और अपनी ज़िंदगी में भी अल्लाह के अलावा अपनी ज़िंदगी में भी किसी चीज़ को ऊपर कर देना। इफरात के किसी वर्ड्स की जमा भी है ना, इफरात की होगी मतलब फर्द की जमा कर दे, फाफ रफा फेर है तो है, ठीक है। और तफरीद भी लिख के दिखा दें, तफरीद भी लिख के दिखा दें तो सारी बहनें देख लें। तफरीद क्या कर रही है? क्या कर रही है? पढ़ना छोड़ा हुआ है पता नहीं कितने सालों से, जैसे देखें ये तफरीद हो गई, इतना छोड़ा हुआ है तो आप भूल रहे हैं हम लोग। हाँ सब लोग देख लें तफरीद। तफरीद, अच्छा ठीक। अच्छा जूम में अल्लाह का शुक्र करें हमारे पास ब्लैक बोर्ड भी है ना, अब ब्लैक बोर्ड पे भी, जूम में ब्लैक बोर्ड भी होता है, उस पर लिख सकते हैं। ये ब्लैक बोर्ड है आप लोगों का। तफरीद की जमा है ना? हाँ तफरीद, हाँ हाँ जी। तफरीद का मतलब होता है कमी करना, तफरीद का मतलब होता है कमी करना, अफरात और तफरीद, ठीक है। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह भैया की खैर। बारकल्ला फी, किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है, वरना फिर इजाजत। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, हमारी सुरता पूरी हो गई। आपकी मेहनत में अल्लाह कबूल करे आमीन। और हमें भी तौफीक दे कि हम इस पे अमल करें और हमारे अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ भी करा दे ये चीज़। हाँ हाँ बस आपको मिस कर रहे थे नसीम बहन, जो नहीं आता है, जो बहन नहीं आती, क्योंकि हमारा एक बन गया है ना अल्लाह के कलाम के लिए जमा होते हैं, तो बहुत मिस किया हमने आपको। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे आने में, ठीक है ठीक।